بات ہوتی ہے، مجھے چھوڑ دو میں قتل کر دوں۔ موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا اللہ تبارک و تعالیٰ میں اپنے رب اور اپنے ایمان والوں مومنوں سے، مسلمان بھائیوں سے کہا تمہارے رب کی پناہ مانگتا ہوں ہر ایسے متکبر کے شر سے جو قیامت کے دن میں ایمان نہ رکھتا ہوں۔ اللہ کے جو نیک بندے ہیں ان کا اور کیا ہوتا ہے اللہ کے آسرے کے بغیر، اللہ کے آسرے کے بغیر اور کیا ہوتا ہے، وہ پھر اللہ کے سامنے گڑ گڑاتے ہیں اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات پہ یقین ہوتا ہے۔ تو موسیٰ علیہ السلام بھی رب کے سامنے گڑ گڑائے اور یہ دعا مانگی کہ اللہ میں تیری پناہ مانگتا ہوں ہر ایسے آدمی کے شر سے جو قیامت کے دن پہ ایمان نہ رکھتا ہو، اس سے آزاد ہو، جو قیامت کے دن کو نہ مانتا ہو، پھر کیا اللہ سے ڈرے گا اور کیا کسی پر ظلم سے بچے گا۔ اتنے میں خاندان فرعون کا ایک آدمی جو اپنا ایمان چھپا رہا تھا، اس کو جب پتہ چلا کہ اور یا سنا فرعون کے منہ سے کہ تو موسیٰ علیہ السلام کو قتل کرنے کے در پہ، اس نے پھر ڈرایا جو اپنا ایمان چھپا رہا تھا کہ دیکھو تم ایک ایسے آدمی کو قتل کرنا چاہتے ہو جو کہتا ہے میرا رب اللہ ہے، میرا رب اللہ ہے، دیکھو تمہارے بیان کے مطابق اگر وہ جھوٹ بول رہا ہے تو اس کا وبال اسی پہ ہوگا، اور اگر وہ سچ کہہ رہا ہے تو جن چیزوں کا، جن سزاؤں کا وہ وعدہ کر رہا ہے، تمہیں ڈرا رہا ہے، وہ سزائیں تمہارے اوپر آ جائیں گی۔ اب تمہارے اندر اقتدار کا نشہ ہے نا، اقتدار کا، تم کہتے ہمارے پاس ملک مصر کا اقتدار ہے، یاد رکھنا اللہ کا عذاب جب آئے گا تمہارا اقتدار اس کے آگے نہیں ٹک سکے گا۔ اے اللہ! اور پھر فرعون کو کہا کہ تو حد سے بڑھ چکا ہے اور حد سے زیادہ جھوٹا ہے، جو حد سے زیادہ بڑھ جائے نا بے دینی میں، اللہ کی بغاوت میں، اللہ اس کو ہدایت نہیں دیتا، اللہ اس کو ہدایت نہیں دیتا، اس کے دل پہ ٹھپے لگا دیتا ہے، مور لگا دیتا ہے، اور حد سے تو جھوٹا ہے، حد سے زیادہ بڑا ہوا ہے بے دینی میں بھی، شرک میں بھی، اور لوگوں کے اوپر ظلم و ستم ڈھانے میں بھی تو حد سے زیادہ بڑا ہوا ہے۔ اور دوسرا سب سے بڑا جھوٹ اس لیے ہے کہ تو کہتے ہیں میں تمہارا رب اعلیٰ ہوں، رب ہمارا سب سے بڑا رب، سب سے بڑا رب اللہ، اور اللہ کے سوا رب ہے ہی نہیں، اللہ کے سوا مجازی رب اگر انسان ہے، والد ہے، مجازی ہے، حقیقی رب سب سے بڑا رب وہ اللہ کی ذات ہے۔ اور انہوں نے کہا کہ دیکھو اگر اللہ کا عذاب آ گیا کرنے کون بچائے گا، اللہ کے عذاب سے بچا سکے کوئی نہیں بچا سکتا، اس لیے اقتدار کے نشے میں آ کے اللہ کے نبی کو مت ستاؤ اور پھر اس کے قتل کے در پہ مت کو خاص کر اللہ کے عام دیندار بندے کو کوئی قتل کر دے، جیسے وہ سورہ یاسین میں اس کا واقعہ ہے۔ دوسرا جو رجل مومن، اسی طرح رجل لیکن ماں رجل کے ساتھ مومن کا لفظ نہیں ہے، تھا وہ بھی ایمان والا موسیٰ علیہ السلام پہ، ان نبیوں پہ ایمان رکھنے والا جو اس وقت کے نبی تھے، 3 سورہ یاسین میں جو انبیاء کا ذکر ہے 3 انبیاء تھے، تو انہوں نے کہا تھا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے ان انبیاء پہ ایمان ہے، لیکن لوگوں نے کس طرح کیا؟ بے دینی میں، جہالت میں لوگ اس قدر حد کراس کر رہے تھے، جیسے یہ رجل مومن فرعون کو کہہ رہا تھا کہ انہوں نے اس کو پاؤں کے نیچے رون کے اس کی جان نکالی، پاؤں کے نیچے رون ایسا تو جانور کے ساتھ نہیں کیا جاتا اور اس کی ممانعت ہے۔ پھر اللہ نے کیا کیا؟ اللہ نے خود فرمایا سورہ یاسین میں کہ کوئی زیادہ دیر نہیں گزری تھی کہ ہم نے اس قوم کو صفحہ ہستی سے بٹا دیا، اور اس کے لیے کوئی ہمیں بڑے لشکر اتارنے کی ضرورت بھی نہیں پڑی، بس ایک چیخ تھی جب ہم نے بھیجی ان پہ، ان کے جگر اور دل پھٹ گئے۔ لیکن اس قدر سمجھانے کے باوجود فرعون پھر اپنی ضد پہ اڑا رہا، اس نے کہا میں جو راستہ دیکھ رہا ہوں تمہارے لیے، میں جو تمہیں راستہ دے رہا ہوں، میں جو تمہیں کچھ کہہ رہا ہوں تمہارے لیے ٹھیک ہو، موسیٰ علیہ السلام کو راستے سے ہٹاؤ، جب تک راستے سے ہٹاؤ گے نہیں تو پھر وہی ہوگا جو میں کہہ رہا ہوں، میں تمہیں بھلائی کی طرف، تمہارے فائدے کی طرف تمہاری رہنمائی کر رہا ہوں۔ اپنی ضد پہ اڑا ہوا تھا، اور رجل مومن نے اس کے جواب پھر کہا تھا کہ دیکھو
قوم نوح اور ساتھ اور اقوام قوم سمود عاد وغیرہ کے حالات واقعات تم جان چکے ہو. انہوں نے اپنے انبیاء کی مخالفت کی تھی نا اور ان کے قتل کا منصوبہ بنایا تھا. تو اللہ نے کیا کیا ان کے ساتھ؟ صفحہ ہستی سے ان کو بٹھایا. یہی حشر تمہارا ہوگا ان سے مختلف ہوگا. اور پھر اس رجل مومن نے یہ بھی کہا میں چیخ و پکار کے دن سے قیامت کے دن سے تمہارے اوپر ڈرتا ہوں. اس کا عذاب اور وہ دن پھر بڑا تمہارے لیے خطرناک ہوگا, ہلاک کن ہوگا, ہلاک کن. جیسے تم پھیڑ پھیر کے بھاگنا چاہو گے, بھاگنا, لیکن کہاں بھاگ سکو گے وہاں؟ پھیڑ پھیر کے تم دہشت کے مارے بھاگو گے لیکن وہاں بھاگ نہیں سکو گے. اللہ تبارک و تعالیٰ کے فرشتے اور اللہ تبارک و تعالیٰ کا ایسا نظام ہوگا وہاں سے بھاگ نہیں سکو گے. اے اللہ, آج کی آیات میں اور پھر آخر بات انہوں نے یہ کہی تھی کہ جو اپنی ضد ہر درمی کی وجہ سے گمراہ ہو جائے تو اس کو پھر اللہ ہدایت نہیں دیتا. جو اللہ ہدایت نہ دے کسی کو پھر کوئی اور نہیں دیتا. لیکن اللہ ویسے کسی کو معروف نہیں کرتا جب تک کوئی ضد ہر درمی سے کام کرے. آج کی آیات میں بھی اسی رجل مومن کی باقی من تقریر بعض و نصیحت کا ذکر ہے کہ بڑے باریک پیرائے سے اور بڑی خیر خواہانہ انداز میں, ہمدردانہ انداز میں اس نے فرعون کے درباریوں کو مزید سمجھایا, اپنے خاندان کے لوگوں کو مزید سمجھایا ہے اور تقریر کی ہے جو نکار سے بری ہوئی ہے, ہمدردی سے, خیرخواہی سے. اور اس نے بعض مثالیں بھی دی ہیں, مثالیں کہ دیکھو نعمت جب چھن جاتی ہے نا اس وقت اس کی قدر آتی ہے. نعمت جب چھن جاتی ہے اس وقت قدر آتی ہے. تمہارے اندر یوسف علیہ السلام تھے تو تم نے ان کی بات نہیں مانی. اب اس میں دونوں احتمال ہے کہ وہ یوسف علیہ السلام ہیں جو یعقوب علیہ السلام کے بیٹے تھے اور جو بھائیوں سارے خاندان سمیت پھر آخر مصر میں انہوں نے رہنا شروع کیا تھا. وہ تو پہلے گئے تھے, ان کو اللہ نے اقتدار عطا کیا تھا اور مصر کے سرخ سفید کے مالک تھے. بعد میں پھر بھائی بھی گئے, والدین بھی گئے, باقی خاندان کے لوگ بھی گئے. اور بات فرعون سے وہی فرعون مراد ہے کہ اس کی عمر کافی لمبی تھی کیونکہ موسیٰ علیہ السلام سے 400 سال پہلے گزرے. 400 سال کے بعد کہتا ہے یہ وہی فرعون تھا, اس کی عمر لمبی تھی. اور مراد جو یہ رجل مومن کیا کہہ رہے ہیں وہی یوسف علیہ السلام جو یعقوب علیہ السلام کے بیٹے تھے. کہتے ہیں کہ جب تک تھے تم نے ان کی بات نہیں مانی, ان کی رسالت کو نہیں مانا, لیکن جب دنیا سے گئے تو اس وقت تم نے دیکھا کہ دیکھو اس آدمی کو کی تو حکومت میں بھی بڑا عدل تھا. قحط کے زمانے کو کس طرح بہترین طریقے سے انہوں نے گزارا تھا اور دیگر آس پاس کے ممالک تو قحط کے شکار ہوئے تھے لیکن ہم اس قحط کے شکار نہیں ہوئے تھے ان کے حسن تدبیر کی وجہ سے. پھر ان میں عدل بھی بڑا تھا, کسی کے ساتھ جو ہے نا زیادتی نہیں کرتے تھے. تو ایک حکومت میں بڑا عدل تھا, دوسرا وہ اللہ کے نبی تھے, ہم نے ان کی بات نہیں مانی. اب ان کے بعد حکومت کا جو نظام ہے بگڑ چکا ہے, عدل نہ بھی کوئی چیز ہے ہی نہیں, رعایت کے ساتھ ظلم ہو رہا ہے. اور وہ ہمیں نیکی کی تلقین, ایک اس کے ساتھ ہمدردی کی, جو ایک نیک آدمی نیک انسان پھر سب سے بڑھ کر نبی وہ دیتا ہے, وہ پھر ظالم بادشاہ کہاں دیتا ہے. تو ان کو پھر قدر آئی. خود تم کہہ پڑے کہ یوسف علیہ السلام جیسے اچھے انسان اور اچھے نبی اب ہمیں نہیں آئیں گے. کاش جب سے ہم نے قدر نہیں کی. میں کتنی بہترین مثال دی کہ نعمت جب چھن جاتی ہے پھر قدر آتی ہے. یوسف علیہ السلام کی قدر آئی ہے یا نہیں؟ آپ موسیٰ علیہ السلام کی قدر کرو, نہیں کرو گے کل اس کے لیے پچھتاؤ گے. جیسے یوسف علیہ السلام ہاتھ نہیں آ رہے پھر یہ بھی ہاتھ نہیں آئے. اللہ اکبر. ایک مطلب تو اس کا یہ ہے. دوسرا مطلب بعض فضل نے یہ لکھا ہے کہ دیکھو تم نے یوسف علیہ السلام کی ناقدری کی,
اور جہاں اللہ کے نبی کی ناقدری ہو جائے وہاں پر اللہ دوبارہ نبی نہیں بھیجتا. اور تمہیں خود پر اس کا احساس ہوا جانے کے بعد، ان کے جانے کے بعد، کہ دیکھو ہم نے یوسف علیہ السلام کی ناقدری کی، اور اللہ کے نبی کی جہاں ناقدری ہو جائے وہاں پر اللہ اپنا نبی نہیں بھیجتا. شاید ہمارے درمیان اللہ کا نبی شاید نہ آئے. یہ ان کی ایک سوچ تھی لوگوں کی. تو لیکن ظاہر ہے نبی کے لیے تو پچھتا رہے تھے نا. بعض کہتا ہے کہ یہ جو یوسف علیہ السلام ہے یہ وہ نہیں تھے، بلکہ ان یوسف علیہ السلام کے پوتے تھے. اور فرعون بھی وہ نہیں تھا، دوسرا فرعون. مصر کے ہر بادشاہ کا لقب کیا ہوتا تھا؟ فرعون. تو یہ وہ فرعون نہیں تھا، یہ دوسرا. اور یوسف بھی وہ نہیں، ان یوسف علیہ السلام کے پوتے تھے جن کا نام بھی کیا تھا؟ یوسف بن افراہیم. افراہیم یوسف علیہ السلام کے بیٹے کا نام. جیسے ان کے بارے میں آتا ہے زلیخا سے پھر نکاح بھی کیا. اللہ انسان جب اللہ کے حکم کو توڑنے سے اپنے آپ کو بچائے، پھر اللہ وہ نعمت جس کی وجہ سے بجائے وہ نعمت اللہ کے حکم کے توڑنے کا سبب بنی تھی. آدمی اگر بچ جائے اللہ پھر اس نعمت کو حلال طریقے سے دے دیتا ہے، نصیب کر دیتا ہے. آپ نے زلیخا کی بات نہیں مانی. اللہ نے وہ حسین الجمیل زلیخا وہ بھی اپنی جگہ بڑی خوبصورت تھی. اللہ نے ان کو ان کی بیوی بنا دیا، اور ان سے پھر صاحبزادگان بھی پیدا ہوئے جن میں سے کا نام افراہیم. اور اسی کا بیٹا کیا تھا؟ یوسف. اور یہ بھی اللہ کے جلیل القدر نبی تھے. یہ بھی فرعونیوں کے پاس آئے. 20 سال تک انہوں نے تبلیغ کی. 20 سال لیکن انہوں نے بات نہیں مانی. اور پھر یہ چلے گئے. تو رجل مومن نے ان کا حوالہ دیا کہ دیکھیں وہ یوسف بن افراہیم وہ آپ کے 10-20 سال رہے تو انہوں نے بات نہیں مانی، لیکن جب چلے گئے پھر تمہیں پچھتاوا ہوا، ہمیں بات ماننی چاہیے. یہ اکثر کا انسان کا مزاج ہے. جب تک کوئی ولی، کوئی عالم، نبیوں کے ساتھ یہ ہوتا رہا ہے تو پھر عالم اور ولی کیا ہوگا نبی کے مقابلے میں؟ جب دنیا میں حیات ہوتے ہیں اور اللہ اور ان کے رسول کے لائے ہوئے دین کی طرف بلاتے، لوگ ان کی بات نہیں مانتے. جب دنیا سے چلے جائیں پھر ان کی باتیں یاد کرتے ہیں، اچھے تذکرے کرتے ہیں. اور پھر اگر وہ کسی ان کی کہیں خبر ہو تو قبر پہ مزار بھی بنا لیتے ہیں. لیکن جب تک وہ حیات ہو ان کی تعلیمات کو، ان کی باتوں کو مانتے ہیں، ان کی قدر نہیں کرتے. اللہ ہمیں دیندار لوگوں، علماء کی اور جتنے بھی دیندار لوگ ہیں سب کی قدر کرنے کی کوشش عطا فرمائے. اچھا جی، یہاں بھی انہوں نے رجلوں نے یہ بات کہی کہ اللہ اسی طرح گمراہ کرتا ہے اس آدمی کو جو حد سے بڑھنے والا ہو، اور جو کیا ہو، کسی دین میں تردد کرنے والا ہو، دین میں شک کرنا، یقین نہ کرنا دین کے وعدے وعیدوں پہ، اس سے آدمی گمراہ ہو جاتا ہے. یہ گمراہی کا سبب ہے. جیسے یہاں انہوں نے بتا دیا رجل مومن نے. اور دین کو توڑتے ہوئے، دین کی بغاوت کرتے ہوئے اتنا آگے نکل جانا کہ دین کی ساری حدیں توڑ دیں، اس سے دلوں پہ ٹھپے لگ جاتے ہیں، مورے لگ جاتے ہیں. پھر ایسے آدمی کو ہدایت نصیب نہیں ہوتی. یہ پوائنٹ کھول رہے ہیں رجل مومن کہ دین پہ شک کرنا گمراہی کا ذریعہ بنتا ہے، آدمی گمراہی میں پڑتا ہے. اور پھر دین کی مخالفت اس قدر کرے کہ حدیں کراس کر دے انسان اپنے تکبر غرور کی وجہ سے، تو ایسے انسان کے دلوں پہ پھر کیا لگ جاتے ہیں؟ ٹھپے لگ جاتے ہیں، مورے لگ جاتی ہیں. اور وہ پھر قرآن جیسے کہتا ہے وہ اپنے آپ کو صحیح سمجھتے ہیں، ٹھیک سمجھتے ہیں، حق پہ سمجھتے ہیں، تا اس وقت تک جب تک موت نہیں آتی. موت تک، اور موت اسی حالت میں جاتی. پھر تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے اس کو سزا ملتی ہے بڑی سخت. کہتے ہیں ایسے ہی لوگ اللہ کی آیات میں جگڑتے ہیں. اللہ کی آیات احکام کو بھی کہا جاتا ہے، دلائل کو بھی کہا جاتا ہے، معجزات کو بھی کہا جاتا ہے. یہاں احکام مراد ہے کہ اللہ کے احکام میں جگڑتے ہیں. اب اللہ کا حکم ایک ہے، ٹھیک، تو اللہ کا حکم تو نبی جانتا ہے یا نبی کا وارث عالم جانتا ہے، لیکن ایسے لوگ پھر اپنی طرف سے فتوے دیتے ہیں.
اپنی طرف سے فن میں رہتے ہیں اور اپنے طرف سے مسائل بتاتے ہیں بغیر علم کے. جیسے کہ رسول اللہ کے وقت نہیں ہوا, وہ صحابہ کو صحابی کہتے تھے, بے دین ہو گئے. کیا فرعون موسیٰ علیہ السلام کے بارے میں نہیں کہتا تھا, یہ کہتا ہے کہ میرا الہ ہے, جھوٹ کہتا ہے, جھوٹا ہے, نعوذ باللہ, جھوٹا ہے. کیا ہوں, رب اعلیٰ میں ہوں. اور پھر آگے آخر میں آ رہا ہے, یہاں اللہ تبارک و تعالیٰ کی توہین کر ڈالی. جیسے وہ چند آیات پہلے ایسی اس نے جو نا بڑک ماری تھی, اسے اللہ کی توہین ہو رہی تھی, اللہ کی توہین ہو رہی تھی کہ میں اس کو قتل کرتا ہوں, تو مجھے چھوڑو. کہ بلائے اپنے رب کو. یہاں پہ کہہ رہے اپنے وزیر سے, حامان سے کہہ رہے یار میرے لیے اونچا محل بنا دو, مینار بنا دو, تاکہ اس کے ذریعے میں آسمان کے راستوں تک پہنچ جاؤں, آسمان کے راستوں تک پہنچ جاؤں, اور میں دیکھوں کہ موسیٰ علیہ السلام کا رب, یہ کہتے ہیں میرا رب آسمانوں میں دیکھوں اس کا رب ہے بھی کہ نہیں. میں تو اسے جھوٹا سمجھتا ہوں, اس کا رب کوئی نہیں, اس کا رب کوئی نہیں. فرعون بھی تو آخر انسان تھا, کوئی اور مخلوق تو نہیں تھا, لیکن اس کے پاس پیسہ تھا, زیورات تھے اس کے پاس, سونا چاندی کے خزائن تھے, اس کے پاس حکومت تھی, تو اس کی وجہ سے ایسا بگڑ چکا. انسانوں کے پاس جب پیسہ آ جائے بڑے بگڑ جاتے ہیں, پھر اپنے آپ کو پتہ نہیں, خدا جانے کیا سمجھتے ہیں, خدائی دعوے بھی کرتے ہیں, اور کرتوت ان کے پہ وہی بن جاتے ہیں کرتوت, کہ گویا کہ وہ خدا ہے. نعوذ باللہ. پھر اللہ تبارک و تعالیٰ کی جب پکڑ آتی ہے, اس کی پکڑ ایسی جگہ سے آتی ہے, ان کے وقت گمان میں بھی نہیں ہوتا, وقت گمان میں اس کی لاٹھی بے آواز ہے, پھر تو چیخ سے چلاتے ہیں مگر کچھ نہیں ہوتا, کچھ ہاتھ کچھ نہیں آتا. جیسے آگے آیت کے آخر میں اشارہ آ رہا ہے, بات کرتا ہے کہ پھر مینار شنان اونچی جگہ یا مینار نہیں بنایا گیا تھا, یہ ویسے استہزاء اور مذاقن کہہ رہا تھا, مذاقن. اور بعض روایت میں یہ بھی ہے, تفصیلی روایات ہیں کہ اس نے بنا بھی لیا تھا, لیکن اس پہ چڑھنے کا موقع نہیں ملا تھا. چڑھنے سے پہلے اللہ نے اس مینار کو گرا کے اس کے بہت سارے ہزاروں سپاہی اور اس کے خاص جو چہرے تھے وہ اس کے نیچے آ گئے اس کے, اور اس طرح اس کے ہزاروں فوجی جو ہے وہ مردار ہوئے. اللہ نے اس کے چڑھنے سے پہلے جو ہے نا, اس کی نوبت آنے سے پہلے اس کو کیا کر دیا تھا, پہلے وہ گرا دیا تھا. اس لیے تو آیت میں اس کی طرف اشارہ ہے کہ فرعون یہ تدبیریں کر رہا تھا, مختلف تدبیریں کر رہا تھا. کیا موسیٰ علیہ السلام کو ناکام کرنے کی, آپ کے دین کو, لائے ہوئے دین کو ناکام بنانے کی تدبیریں کر رہا تھا. موسیٰ علیہ السلام کو راستے سے ہٹانے کی تدبیریں کر رہا تھا. لوگ ان کو جھوٹا کہ ان کی بات نہ مانیں اور میری غلط بات مانیں, ان کی حق بات نہ مانیں, تدبیریں کر رہا تھا. اللہ نے اس کی ساری تدبیریں تباہی, بربادی اور خاک میں ملا. اور یہ ہر دور میں ہو رہا ہے. آخر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے وقت میں کیا وہ انجام کا, اور ہر دور میں جو بھی دین کے راستے میں رکاوٹ بنے, اللہ پھر اس کو نشان عبرت بنا دیتا ہے. اللہ سبحانہ وتعالیٰ ہمیں اپنے دین کے رکھوالے, حفاظت والے, اس پہ سوچ عمل کرنے والے بنا دے, نہ یہ کہ مٹانے والے. دیکھیں بلقد جاءکم یوسف من قبل, اور البتہ تحقیق آئے تمہارے پاس یوسف علیہ السلام من قبل, اس سے پہلے, بالبینات, واضح دلائل. کس چیز کے واضح دلائل؟ اپنی نبوت کے, اللہ کی وحدانیت کے, وقوع قیامت کے. فما زلتم فی شک مما جاءکم بہ, بس برابر تم شک میں رہے اس چیز سے کہ جو لائے تھے تمہارے پاس. حتی اذا ہلکا, یہاں تک کہ جب وہ فوت ہوئے, قلتم, تو کہا تم نے, لن یبعث اللہ من بعد رسولا, ہرگز نہیں بھیجے گا اللہ اس کے بعد کوئی رسول. کذالک یضل اللہ من هو مسرف مرتاب, اسی طرح گمراہ کرتا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ ہر اس شخص کو کہ جو حد سے گزرنے والا ہو, اور شک کرنے والا ہو, یا شک میں پڑا ہوا ہو. الذین یجادلون فی آیات اللہ, وہ لوگ جو جھگڑتے ہیں اللہ کی آیات میں, اللہ کے احکام کے بارے میں, بغیر سلطان اتاہم, بغیر اس سند کے جو ان کے پاس آئی ہو. کبر مقتا عند اللہ, یہ بہت بڑا ہے غصے کے اعتبار سے اللہ کے نزدیک, وعند الذین آمنوا, اور ان لوگوں کے نزدیک جو ایمان لائے. کذالک یطبع اللہ,
اسی طرح مہر لگا دیتا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ علی کل قلب متکبر جبار، ہر ایسے آدمی کے دل پہ جو تکبر کرنے والا ہو اور ظالم ہو۔ فقال فرعون، اور کہا فرعون نے، یا حامان ابن لی، اے حامان، وزیر کو کہہ رہی ہے، اس کا وزیر تھا، اے حامان بنا دے میرے واسطے صرحاً محل، یعنی اونچی عمارت، مینار، لعلی ابلغ الاسباب، تاکہ میں پہنچ جاؤں راستوں کو، اسباب السماوات یعنی آسمانی راستوں کو، یعنی آسمانی راستوں کو، بات پر اعلی موسیٰ، بس میں جھانک کے دیکھوں موسیٰ علیہ السلام کے معبود کو، وَإِنِّي لَأَظُنُّهُ كَاذِبًا، اور بے شک میں تو البتہ اس کو گمان کرتا ہوں، خیال کرتا ہوں جھوٹا، نعوذ باللہ۔ وَكَذَلِكَ زُيِّنَ لِفِرْعَوْنَ سُوءُ عَمَلِهِ، اور اسی طرح مزین کیا گیا فرعون کے واسطے اس کا برا عمل، وَصُدَّ عَنِ السَّبِيلِ، اور اس کو راستے سے روکا گیا، وَمَا كَيْدُ فِرْعَوْنَ إِلَّا فِي تَبَابٍ، اور نہیں تھی تدبیر فرعون کی مگر تباہی میں، بربادی میں، ہلاکت میں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں اپنے عذاب سے، پکڑ سے بچائے، اور 100% مخلص مسلمان بنا کے، مومن بنا کے اس کے دین پہ عمل کرنے